اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عمران کی 7 نمبر کی آیت۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے متشابہات کا انتباہ کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقلمند قبول کرتے ہیں۔ پھر سورہ ہجر کی 12 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، اہل ایمان بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو، بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، اور اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ سورہ جن کی 26 نمبر کی آیت، اور اللہ ہی غیب کی بات کو جاننے والا ہے اور کسی کو اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، اور یعنی کہ جس کسی پیغمبر کو پسند کرے اس کو غیب کی بات بتا دیتا ہے۔ تو یہ آیتیں غور کریں تو جتنا اللہ نے بتایا اس سے زیادہ اگر آپ کی سوچ جائے گی تو آپ قرآن اور حدیث سے باہر چلے جائیں گے، تو پھر آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کے سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو آپ بجائے مفتی سے جا کے پوچھیں میرا حج ہو گیا، میری نماز ہو گئی، میری رکعت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو یہ میرا صدقہ ہو گیا قبول کہ نہیں، یہ تو اس کو بھی نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ آپ علم لیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سچی بات کو اللہ دل میں مضبوط کر دیتے ہیں۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔